السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم اس کی منازل اور کچھ حصے اس کے ہوں گے.
بڑا جان مضبوط طریقے سے جو پہم تشریف لاتے رہے، ان کے ذہن میں سلسلہ کلام کی جو منزلیں ہوں گی جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہا۔ ذکر حسین بن علی کے حوالے سے حضرت کے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ خالق کائنات نے مقصد تخلیق کو پہم گوش زد کرتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ درے دل پر دستک، ضمیر و وجدان کے دروازے پر مسلسل دستک کا عمل جاری رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان زود گزر لذات کے تعاقب میں چلتے ہوئے نجات کے ساحل کو گم کر دے۔ اس کو پتا رہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، خالق کائنات نے اسے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا کی وہ زود گزر لذات جن کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے لیکن وہ انسان کو اندھا اور نابینا کر دیتی ہیں، وہ انسان سے عاقبت کار اور معال کار کی فکر چھین لیتی ہیں، وہ انسان کے سامنے راہ اور چاہ کی تمیز کو مبہم کر دیتی ہیں۔ انسان ان لذات کے تعاقب میں بہت سارے حقائق کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کرتا ہے، سمجھتے ہوئے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ مال دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو ایسا دیوانہ ہو کر گویا اس نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اگر وہ اس دنیا کی دوسری لذات کے تعلق میں چلتا ہے تو عزت و شرف کے تمام مرحلے ان کو فراموش کر کے خود ذلت کی پستیوں میں، حیوانات کی پستیوں میں، حیوانیت کی پستیوں میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور اپنے شرف کا ذرہ بھر لحاظ نہیں کرتا۔ یہ نہیں سوچتا کہ خالق کائنات نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خالق کائنات نے نوع انسانی کو مکرم کیا، لیکن اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس نوع انسانی کو جس کو مکرم کیا اس کی تکریم، عزت و شرف کا باعث کس چیز کو قرار دیا؟ وہ یار خدا کو باعث قرار دیا، تقویٰ کو باعث قرار دیا۔ ان تمام چیزوں کو جب انسان بھولنے لگتا ہے تو خالق کائنات کی طرف سے اس کا نظام حرکت میں آتا ہے اور انسان کے ضمیر و وجدان کے دروازے پر پہم دستک کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ نظام مجلس عزا کی صورت میں صلوات پڑھنے نظریات کی صورت گری ہو تو انسان کا عمل صحیح ہو۔ اس مجلس عزا میں سب سے پہلے نظریات کی صورت گری ہوتی ہے، انسان کو بتایا جاتا ہے اصول دین کیا ہے اور کیا غنی مذہب ہے، کیا باشرف مذہب ہے، کیا فکر اسلام ہے، کہ جب اصول دین لوگوں کو بتائے جاتے ہیں تو انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہماری بات کو سنو اور لبیک کہو، بلکہ ان کو دعوت دی جاتی ہے سوچو اور دلیل کے تعاقب میں اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالو کہ خود اپنی عقل کو مارز عمل میں لا کر اس مسئلے کی تہ تک اور اس کی حقیقت تک اور یقین کی منزل تک جستجو کے ذریعے سے تیقن کی منزل تک خود چل کے پہنچو۔ جتنے اعتراضات تمہاری عقل وارد کرتی ہے، جتنے اعتراضات تمہارا ذہن وارد کرتا ہے، ان میں کوئی آدمی آپ کو برا نہیں کہتا کہ آپ نے یہ شکایت کیوں کیا۔ نعوذ باللہ، آپ ذات توحید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ اللہ کے وجود میں شک کر رہے ہیں، آپ تو کافر ہیں، آپ تو ملحد ہیں۔ نہیں، آپ کو مکمل حق ہے کہ آپ تمام شکوک و شبہات کو وارد کر کے اس کے بعد ان شکوک کے اندھیروں میں سے روشنی کا چراغ برآمد کریں اور ذات توحید کو تشکک کے راستے سے گزر کر
تیقن کی منزل پر پہنچ کر خالق کائنات کے وجود کا اعتراف کریں۔ اگر اسلام کے پاس دلائل کا ذخیرہ نہ ہوتا، اسلام کبھی بھی راہ تحقیق پر چلنے کی دعوت نہ دے۔ اس کے بعد عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ نظریات کی صورت کری، ذہن انسانی کو تشکیل دینا۔ یہ عمل کی دنیا کا تعلق انسان کے نظریات سے ہے، جیسے نظریات ہوں گے ویسا عمل ہوگا۔ لہذا نظریات کی دنیا میں بالکل ہر انسان کو نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کو دعوت ہے۔ اجازت ہونا اور بات ہے، دعوت ہے اسے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ تم چلو جستجو کرو اور تمام جو خشک و تر دلائل ہیں ان کی طرف توجہ کر کے تو پھر تم منزل پہ پہنچو۔ صرف اجازت نہیں ہے، دعوت ہے۔ توحید ہے، تمہارے پاس اس کے وجود کی دلیل ہونی چاہیے، اور کم از کم اس حد تک کہ جس کے ذریعے سے تمہارا ذہن قانع ہو اور تمہیں اطمینان نصیب۔ نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ تمام چیزیں اس راستے پر چلو گے تو اس کے بعد عمل کی دنیا شروع۔ اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، گفتگو آپ حضرات نے سنی اور آپ میرے ساتھ یہ قافلہ سماعت جو قافلہ بیان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اب ہمیں اس منزل پر پہنچنا چاہیے کہ جو مجالس معمولاً ہم منعقد کرتے ہیں وہ مجالس اپنے ہدف سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ذکر حسین ہے، یہ مجلس، یہ مذہب شیعہ کے پاس ایک خزانہ عامرہ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا کسی اور جگہ پہ آپ نگاہ کریں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار نے اپنے دامن سے منسلک رہنے کے لیے جو ہمیں یہ ادارہ مجلس اعزا کی صورت میں عطا کیا، ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ ہمیں یہاں سے تشیع کو سیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے شیعت ہوتی کیا ہے۔ ہم یہاں پہ صرف نعرے لگا کے رو کے چلے جائیں، یہ مجلس کا مقصد نہیں ہے۔ نعرہ ان کے فضائل پہ اس لیے آتا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کا مرحبا کہنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس منزل شرف پر ہے اہل بیت اطہار کہ انسان کے باطن کی پاکیزگی بے اختیار انسان کی زبان سے مرحبا نکلتا ہے، اور انسان کا باطن بے اختیار اہل بیت اطہار کی عظمت و جلالت کے سامنے تعظیم بجا جاتا ہے۔ ان کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے دل کی دنیا سے اس طرح استوار ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کے ذکر کے سامنے کوئی اور ذکر اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں خوش کرنے والا ذکر اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اہل بیت اطہار کے مسائل اچھے لگتے ہیں۔ فضائل جتنے بھی اچھے ہوں، بعد میں اگر عالم دین مسائل نہیں پڑھے یا کم پڑھے تو برادران کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا سا رونے آئے تھے اور جی ہلکا نہیں ہوا، بہت سا رہ گیا، رو نہیں سکے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے کہ ان کے ذکر کے سبب سے ہمیں اتنا بڑا خزانہ مل گیا۔ تو جب آپ یہاں تک پہنچے تو آپ جملہ سنیں اور اس جملے کو وصول کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ شیعہ اہل بیت کے فضائل کو سن لینا، مان لینا اور بیان کرنا شیعت نہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ ایک جملے پر آپ حضرات کی توجہات کا ارتکاز رہے تو میں آگے بڑھوں اور بیان کی منزل پر پہنچوں۔ اہل بیت کے فضائل کو مان لینے کا منع شیعت نہیں۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے اہل بیت کے فضائل کو ہم مانتے ہیں اس لیے شیعہ ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے فضائل کو مانتے ہیں، اور اس حد تک جو اہل بیت کے فضائل کو تسلیم کیا گیا، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے سامنے جب اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت اور ان کے شرف کو پیش کرتے ہیں تو تمام حوالے انہی کی کتابوں سے مل جاتے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ کو امتیاز حاصل ہے، بلکہ ایک جگہ پر مناظرہ علماء کا طے ہوا تو انہوں نے کہا ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شیعہ جو بات کہتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں مل جاتی ہے، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ان کی
کتابوں سے نہیں ملتا ہے، اور مناظرے میں دلیل خصم یعنی دشمن کے گھر سے دلیل پیش کرنا ہوتی ہے، تو وہ ہمارے گھر سے دلائل دے دیتے ہیں، ہم ان کے گھر سے دلائل پیش نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہت سارے لوگوں نے اہل بیت کے ان فضائل کو پیش کیا جن کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لکھ لینا، چھاپ دینا، پیش کرنا اور بیان کر دینا اور اقرار کر دینا، یہ تمام چیزیں دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا مولا علی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا علی مدد کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں آ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں بھی آ سکتے ہیں اور جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ سلوات پڑھیں بابا سے۔ اہل بیت اطہار کے فضائل کو وہ مانتے ہیں، لیکن آپ ان کو شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ اہل بیت کے فضائل کو مان لینا شیعت نہیں ہے، اہل بیت کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنا شیعت علی کو مولا مان لینا، مولا مان لینے سے شیعہ نہیں ہوتا، مولائیت کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے شیعہ۔ اگر مولا مان لینے اور نعرہ لگا دینے سے شیعہ ہو سکتا ہوتا تو جس نے بخن بخن کا پہلے نعرہ لگایا تھا وہ شیعہ ہوتا۔ اہل بیت اطہار ان کے فضائل کو صرف مان لینا شیعت نہیں ہے، ان کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے آپ کو بندہ سمجھنا اور ان کو آقا ماننا۔ اور پھر بندہ ایسا نہیں جیسے بعض بندے غلام نمک حرام ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ سلوات پڑھیں بابا سے۔ ہم غلام تو لکھواتے پھریں، اور یہ بات یاد نہ رہے کہ غلام تو دو قسم کے ہوتے ہیں، اور سمجھیں کہ غلام لکھوا لینے سے کام ہو جائے گا۔ سلوات پڑھیں بابا سے۔ لیا بس کام ہو گیا، ہم ان کے غلام ہیں، یہ لکھ دیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ بابا غلام دو قسم کے ہوتے ہیں، تمہیں یہ تو یاد نہ رہا، تم تو زیادہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب تمہیں اتنا پتہ ہے کہ تم ان کے غلام ہو تو پھر نمک حرام کیوں؟ سلوات پڑھو بابا سے۔ یہ نجات کی صنعت تو نہ ہوئی نا، یہ تو اور زیادہ پکڑ میں آ گئے۔ یہ تو اقرار ہو گیا نا، تو اقرار العقلاء علی انفسہم جائز۔ جب کوئی انسان اقرار کر لیتا ہے تو وہ اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کے فضائل مان لینے سے شیعہ نہیں ہوتا، بلکہ اہل بیت اطہار کے فضائل کے مقتضیات، ان کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے انسان شیعہ ہو۔ سلوات پڑھیں مولانا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آقا سے کہا کہ انا من شیعتکم، آقا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اب امام جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں جانتے ہیں؟ اس کو کہہ سکتے ہیں تو شیعہ ہے، ٹھیک ہے، یا تو شیعہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ آقا آرام سے اس کے سوال کا جواب یوں دے سکتے ہیں کہ ہاں یا نہیں۔ لیکن اگر آقا کہہ دیں کہ ہاں تو شیعہ ہے، اور آقا کہہ دیں دوسری صورت میں کہ نہیں تو شیعہ نہیں ہے، تو اس سے مجھے اور آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آتا ہے یا وہ شیعہ ہے یا وہ، لیکن امام یوں نہیں کہتے، بلکہ امام اس کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ آنے والا سائل اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، آقا مخاطب اس کو کرتے ہیں، اور روز قیامت تک کی انسانیت کو سائل ہدایت کو کلام الامام امام الکلام۔ امام کا مخاطب صرف سامنے والے فرد نہیں ہوتا، معصوم کا مخاطب
بلکہ روز قیامت تک کی انسانیت ہوتی ہے. خطاب سامنے والے سائل سے ہوتا ہے لیکن مد نظر قافلہ انسانیت کا روز قیامت تک کا ہر فرد مد نظر ہوگا. جو بھی آئے وہ اس فیض کرام سے استفادہ کرے. اس نے کہا آقا انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں. آپ نے فرمایا یا عبداللہ ان کنت فی اوامرنا وزواجرنا مطیعا لنا فقد صدقت. اے اللہ کے بندے اگر تو ہمارے احکام کا پابند ہے، ہمارے اوامر کی پابندی کرتا ہے، جس چیز کا ہم نے حکم دیا اس کو انجام دیتا ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے اجتناب کرتا ہے، تو فقط صدق تو تم نے صحیح کہا، تو باقی نہ بارش لے. ان کنتا کے خلاف ذالک، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتا نہیں. صلوات پڑھیں بابا جان. چاہتا ہوں کہ اس کو کسی کنارے پہ لگا دوں اور منزل تک گفتگو کو لے چلوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کی کہانی شیعت کی کہانی شروع کی گئی ہے. صلوات پڑھیں بابا یہ دانشگاہ اہل بیت ہے. دوسری دنیا کے رہبر لوگوں کو چکر دیتے ہیں، اہل بیت اطہار لوگوں کو چکروں سے نکالتے ہیں. اہل بیت اطہار کبھی بھی لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. یہ تو فرق ہے، اندھیروں میں رکھنے والے رہبر اور ہوتے ہیں اور اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لانے والے رہبر. یہاں پر جب روشنیوں میں لانے والے رہبروں کا ذکر ہے تو پھر ان رہبروں کی زبان سے ہم سنیں کہ شیعہ کیا ہوتا ہے. اے اللہ کے بندے اگر تو ہمارے اوامر و زواجر میں تو ہماری احکام کا پابند ہے تو تو نے صحیح کہا. ان کنتا کے خلاف ہے صالح، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ تو کرتا نہیں اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے تو رکتا نہیں. فلا تزد فی ذنوبک بالدعوی مرتبۃ شریفۃ لست من اہلہ. پھر اپنے گناہوں میں زیادتی نہ کر. ولا تزد فی ذنوبک، سمجھیں شیعت کیا چیز ہے. اللہ تزد فی ذنوبک، اپنے گناہوں میں زیادتی نہ کر. کس چیز کے ساتھ؟ بالدعوی کا مرتبۃ شریفۃ لست من اہلہ. ایک ایسے مرتبہ باشرف کا دعویٰ کر کے کہ جس کا کوئی ہے نہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بابا. مرتبہ شیعت ایک مرتبہ باشرف. امام علی رضا علیہ السلام لوگ آئے، آقا نے ان کو اجازت نہیں دی، چلے گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. پھر انہوں نے شکوہ کیا کہ ہم کو شیعہ ہے تو ہمیں آقا نہیں آنے دیتے. پھر آقا نے اجازت دی، آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. آقا ناراض ہو گئے، کہا تم علی کے شیعہ ہو؟ علی کے شیعہ حسن تھے، علی کے شیعہ حسین، علی کے شیعہ ہمارے یاسر تھے، محمد ابن علی باقر تھے. مقداد صلوات پڑھیں بابا. لہذا اہل بیت اطہار یہ مولا کا کرم ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی بارگاہ نصیب ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے سے امتحان میں خالق کائنات نے ہمیں جو عادی اور اشفاء عطا کیے ہیں، ہمارے سے امتحان میں ان کا دامن ہمیں نجات کے ساحل پر لے جائے گا اگر ہم ان کے دامن سے چمٹے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے داموں سے ہمارے آقا ہم سے ناراض. ابھی ذکر کر رہا تھا نا اربعین کی کیسی کشش ہے. کل میں نے جملہ کیا تھا نا، میں نے کہا تھا حج پہ لوگ 25 لاکھ 30 لاکھ اور اربعین پہ دیکھیں حج کے لیے کام کیا گیا، لوگوں کو اس طرف بلایا گیا اور اربعین پر پہنچنے سے لوگوں کو روکا گیا. ادھر 25-30 لاکھ ہیں، ادھر
کروڑ کے لگ بھگ لوگ، جبکہ حج واجب ہے اور زیارت حسین مستحب ہے۔ میں جملہ کرنا چاہوں گا، حج واجب ہے اور اسی وجہ سے کہ جو 25-30 لاکھ ہوتے ہیں نا، ان میں سے سارے لوگ اپنی خوشی سے نہیں گئے ہوتے، کچھ واجب میں بندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب کیا کریں، جانا ہی پڑے گا۔ صلوات پڑھیں بابا جان۔ اب تو جانا ہی پڑے گا، رش سے طبیعت گھبراتی ہے، ہجوم میں جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوراً جا رہے ہیں۔ تو اس 25-30 لاکھ میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو مجبوراً جاتی ہے، لیکن زیارت حسین کے لیے جو 1 کروڑ جاتا ہے ان میں کوئی بھی مجبوراً نہیں جاتا۔ سارے کے سارے کوئی مجبوری نہیں۔ دیکھیں، اگر ادھر واجب نہ کیا گیا ہوتا اور ادھر مستحب ہے، جملہ کروں، ادھر پیسہ کھینچ کے لیتا ہے، حج کی ادائیگی کے لیے مستطیع ہو گئے، اور ادھر زیارت حسین کے لیے ناداری روکتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سارا سال پس انداز کرتے ہیں، جب موسم زیارت آتا ہے، روانہ ہونا چاہتے ہیں، قرض لیتے ہیں، خواتین زیور بیچتی ہیں، ادھر پیسے کی وجہ سے جانا مجبوری ہے اور ادھر ناداری بھی مجبوری نہیں بنتی۔ یہ زیارت حسین کا شرف۔ اور پھر ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں کہا کیا تھا کہ یہ تو وہاں پہ ہے نا جو زیارت حسین کرنے والے دنیا میں جگہ جگہ لوگ ہیں، ان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کل اربعین پہ جتنے جلوس تھے وہ اسی کا حصہ تھے، اور پھر حج سے لے کے فرش تک جو ملائکہ کا زیارت کرنے والا، اس کو کون شمار کرے؟ 1,34,000 ارواح انبیاء، ان کو کون شمار کرے؟ حسین کے زائر جو نظر آ رہے ہیں ان سے وہ زائر زیادہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہ مستحب ہے، وہ واجب ہے۔ یہاں سے دیکھیں ہمارے دل جو آقا سے بندھے ہوئے ہیں، یہ خالق کائنات کا کتنا کرم ہے ہماری تربیت کے لیے۔ مجالس اعظم میں آپ کو چین نہیں آتا، آپ گھر سے جام ہو جاتے ہیں، روز آتے ہیں حسین ابن علی کی مجلس سننے کے لیے، حسین ابن علی کا ذکر سننے کے لیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ باقی اس کی وہ سطح پر ہے اہل بیت کی، اگر اس کو سنا نہیں جائے تو انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وہاں جاتا ہے انسان حج پر، بچہ تو بچی ہے للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ وہاں پر انسان سمجھتا ہے معنی عبادت کیا ہے۔ پروردگار میری ساری زندگی تیرے لیے، پروردگار میں تیرے احکام کا پابند ہوں، میری عبادت، میرے ارکان عبادت، میری قربانی، میری نماز، مناسک، سب کچھ پروردگار تیری بارگاہ میں مفہوم عبادت اپنے آپ کو بندہ سمجھنا، اس کو آقا سمجھنا، اور اس میں منزل قربانی میں آ کر انسان کے سامنے وہ چیزیں مجسم ہو جائیں۔ حج میں جاتا ہے انسان، ایک ایک ذرہ وہاں کا مرکز جلال و جمال الہی، ایک ایک منظر محل نزول آیات الہی، صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، وہاں پر جناب حاجرہ یاد آتی ہیں، راہ خدا میں ہجرت کی سختیوں سے کیسے گزریں، اور ایک کی جب اطاعت الہی کے صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تو خالق کائنات نے اس کے قدموں سے مس ہوتی ہوئی زمین کو شاعر الہی بنا دیا۔ مقام ابراہیم کی طرف پڑھیں، خانہ کعبہ کی طرف پڑھیں، زمزم کو دیکھیں، اس کے بعد مینا کی طرف آئیں، تو وہ تمام مناظر انسان کے دل پر جو تجلیاں غالب کرتی ہیں، ان میں سے اہم منظر اطاعت الہی میں رضا حق کی خاطر ایک باپ اپنے بیٹے کو لٹائے، اور وہ منزل قربانی میں ہے۔ بخدا آپ دیکھیں کربلا میں یہی منظر
کہ کتنے گنا زیادہ شدت کے ساتھ انسان کے دل و دماغ پہ وارد ہوتا ہے. ادھر ایک اسماعیل ہے، ادھر 72 فخر اسماعیل، ادھر ایک بی بی حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان، ادھر کتنی فخر حاجرہ بیویاں. اور پھر کیا منظر ہے کربلا کا. خلیل کربلا ہر لاشی پہ خود پہنچتے ہیں اور پھر علی قربانی کو روانہ. یہ 40 ہم نے محرم گزار دیا، ذکر حسین کو گزارا، 40 کو گزار دیا، پھر گھروں میں چلے جائیں گے. اور یہ احساس ہمارے دل و دماغ پہ مکمل طور پر وارد ہونا چاہیے. اس احساس کی زد میں ہمیں آنا چاہیے کہ ہمیں حسین ابن علی کے راستے پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اتنی جد و جہد کرنی ہے جتنی اس وقت اس فضائے زمانہ میں مطلوب ہے. دنیا میں نشانہ بناتی ہے یہ حسین کے چاہنے والے. یہ واقعی اتنی بڑی دولت ہے، جس کے پاس دولت ہو چور اسی کے گھر کا رخ کرتا ہے، ڈاکو اسی کو سلام کرنے کا بڑی طاعت پوش کر عشق بلا انگیز میخواہی، متائی جنگ کن کے غارت گر شبت پیدا. جب تک کچھ ہوگا نہیں تو ڈاکو کیوں رخ کرے گا؟ کچھ ہوگا تو ڈاکو رخ کرے گا. آپ کے سینوں میں کوئی دولت ہے جس کی وجہ سے اندھیروں کے نقیب ان روشنیوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو روشنیوں کی قدر کرنی چاہیے. آج اہل بیت اطہار کا پیغام آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے اور ان کے لیے ایسی جگہ پر پہنچنا جہاں عالم دین ہو بہت مشکل تھا. آج مولا کا کرم ہے، مکتب اہل بیت کی تربیت شدہ علماء جگہ جگہ پر موجود ہیں. وہ مسائل حلال و حرام بتانے کے لیے موجود ہیں. اور پھر ہمارے پاس مرکز موجود ہے. شیعت کی جو تاریخ ہے وہ یہ کہ کبھی بھی قافلہ شیعت آج تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ آج تک کبھی بھی مرکز گم کرتا آوارہ اور در بدر قافلہ نہیں رہا. شیعت کا مرکز ہر زمانے میں موجود رہا. آقا اس دنیا سے گئے من کنت مولا فہذا علی مولا، مرکز اٹھا. علی ابن ابی طالب کے بعد مرکز موجود تھا، حسن مجتبی کے بعد پھر مرکز، اس کے بعد ائمہ اگر زندان میں بھی تھے مرکز موجود تھا. اور ہمارے دل ائمہ اطہار سے بنے ہوئے تھے اس طرح کہ ہمارے لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ائمہ کی زیارت کے لیے سفر کرتے تھے. ائمہ اطہار نے نظام وضع کیا اور اپنے احادیث کے راویوں کو احکام حلال و حرام بتا کر سکھا کر ان کو اطراف و جوانب میں بھیج دیا. جہاں جہاں ہمارے چاہنے والے ہیں وہاں وہاں پر دین مبین کا پیغام جو زبان عصمت سے بیان ہوا ہے وہ ان نمائندوں کے ذریعے سے پہنچا. لہذا لوگ مرکز سے ان کے ذریعے سے بھی مرتبط، اور اس کے بعد امام کی زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے اور اس طرح سے مرتبط رہے. اور پھر جب غیبت کا دور آیا تو کیا پھر اس قافلے کو بغیر سرپرست کے چھوڑ دیا جائے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. بخدا ہمارے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. ان لوگوں کی اس طاقت کا راز کیا ہے؟ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو حزب اللہ ہی شیعہ مزدل آدمی شیعہ نہیں ہوتا ہے. سارا بات پڑھیں بابا من شیعتہ ابراہیم. ابراہیم شیعہ ہے، اس کے اندر بسط ابراہیمی موجود ہوتا ہے. اس کے اندر ایسی شجاعت کی کچھ رمق تو ہونی چاہیے نا جس شجاعت کا بیان قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کیا ہے. ابراہیم کون ہے کہ جزیرہ نار پر جا کر بھی جس کے ماتھے پہ شکن نہ آئے اس کو شیعہ کہتے ہیں. ان من شیعتہ ابراہیم، اپنے مرکز سے مرتبط رہنا اور اس کے ساتھ اپنے شجاعانہ کردار کے ساتھ میدان عمل میں وارد ہونا، اپنے مرکز سے مربوط رہ کر
ادھر سے آنے والے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ اب دشمن اس بات تک پہنچ چکا کہ ان کی طاقت کے مراکز دو ہیں، ایک نظام مرجعیت اور ایک عزاداری۔ نظام مرجعیت اور عزاداری کی شیعت کی طاقت کے دو مرکز ہیں جن کی وجہ سے شیعت شیطانوں کے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے پاس بظاہر وہ وسائل موجود نہیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کون سی چیز ہے جو انہیں جھکنے نہیں دیتی، انہیں گرنے نہیں دیتی؟ وہ دو چیزیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ ایک نظام مرجعیت، ایک مرکز عزت ہے۔ آپ بتائیں جب وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ دو مرکز ہیں جن کی وجہ سے نہ یہ جھکتے ہیں، نہ یہ زمین پہ گرتے ہیں، نہ ان کو فکری طور پر غلام بنایا جا سکتا ہے، تو کیا ان دو مراکز کے خلاف ان کی سازشیں پھر کم ہوں گی؟ یہ بہت سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے کہ مرجعیت کے خلاف کیا شیطان خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا عزاداری کے خلاف شیطان خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اور یہ بھی طے ہے کہ عزاداری میں یہ طاقت ہے کہ جو سامنے کھل کر آئے، یہ عزاداری مٹتی نہیں ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عزاداری میں ان لوگوں کی یہ ضرورت ہے، شیطانوں کی، کہ اس میں وہ اپنے گماشتوں کو غالب کریں۔ اس سے نگاہ رکھنی چاہیے وہ کون سے گماشتے ہیں جو شیعہ قوم کو مرکز مرجعیت سے دور کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ وہ کون سے گماشتے ہیں جو اس مذہب کا کھا کر اس پر تیر چلاتے ہیں؟ وہ ارملہ صفت، وہ شمر صفت، وہ کون ہے؟ یہ جو کھاتے امام کا ہے اور اس کے بعد حملہ بھی امام کے نظام پہ کرتے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے۔ صحابہ پڑھیں بابا بہانے پہ آبادہ، اپنی دولت خرچ کرنے پہ آبادہ، سارا سال حسین ابن علی سے مرتبط رہنا، جن کی سب سے بڑی عبادت اس مرکز سے مرتبط رہنے والے لوگ صلوات پڑھیں بآواز یہ بچے ہماری امانت ہے، صلوات پڑھیں گے آواز بچے نے کہاں جانا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے پریشان بھی کیوں ہو، صلوات پڑھیں گے آواز کردار و عمل سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ صرف یہاں آئے نعرے لگائے دھوئے اور چلے گئے، یہ نہیں۔ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کردار و عمل پر مکمل نگاہ رکھی جائے، اپنے آپ کو اپنے مرکز سے مضبوطی کے ساتھ منسلک کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ ہمارا آقا کس بات میں رس ہے۔ آقا نے ہمیں در بدر نہیں ہونے دیا، مرکز عطا کیا، نظام مرجعیت ہمیں عطا کیا اور اپنے دامن سے منسلک رہنے کا ذریعہ نظام مرجعیت کو قرار دیا۔ اور پھر یہ فخر کا راستہ ہمیں کوئی آج جدید کا فقیر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس علوم کے وارث مجتہدین کرام فقہاء اعظام موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ وارث موجود ہیں، بلکہ وہ علوم والے اتھار کے اس کے ذخیرے خزانے اوضاع علمیہ میں، لائبریریوں میں، مراکز میں موجود ہیں۔ آپ کا بچہ بھی اگر اچھی استعداد رکھتا ہو اور آپ اس کو پڑھانا چاہیں تو وہ بھی مجتہد اور فقیہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس پر صرف کرے، اپنی استعداد کو، اپنی تمام تر قابلیتوں کو، جتنا ٹیلنٹ ہے اس راستے پہ وہ صرف ہو، پھر جا کے وہ اسپیشلائزیشن کی منزل پر پہنچے۔ آج دنیا پہنچی ہے اس منزل پر، تخصص اور اسپیشلائزیشن کی منزل پر، اور کہا گیا ہے کہ اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر تمہیں مکان بنانا ہے انجینئر کے پاس جاؤ،
پہلے تو ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، اب تو پارٹس میں ہو گیا نا، ہر حصے کا متخصص اور اسپیشلسٹ الگ ہے. تو آپ ہر زندگی کے ہر مسئلے میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. کیا دین کسی عطائی سے لیں جس نے کہیں پڑھا ہی نہیں، جس کو صحیح خطبہ نہیں پڑھنا، وہ ہمارے مذہب کا ترجمان بنے؟ جو آدمی ادھر سے آیا ہے اسے اہل بیت کی حقانیت نے اگر متاثر کیا ہے تو وہ آئے ادھر اور ہم سے آ کے سیکھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اور اگر کوئی ادھر سے آ کے ہمیں سکھانا شروع کرے کہ نماز ایسے نہیں ہوتی ایسے ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز بھی ادھر سے ہی آئی ہے. صلوات پڑھیں بابا بہت ساری چیزیں جو کامن سینس کا مسئلہ ہے. نماز نہیں تو نازل نہیں ہو گئی کہ آپ بحث اور جھگڑا شروع کر دیں. نہیں نماز نازل ہوئی ہے. وہی نماز جو ہمیشہ سے ہمارے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے پڑھی ہے. دین تو نیا نازل ہوا نہیں. اور وہی نماز جو پڑھتے آ رہے تھے، اب اس نماز میں کیا نقص پڑ گیا؟ اب وہ نماز نہیں. اور پھر اس منبر پہ آپ کو گالی دے کے جائے اس نماز پڑھنے والے کو، کہا جائے کہ یہ نماز نہیں ہے وہ نماز ہے جو ہم بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا منبر کی حیثیت کتنی پست کی جا رہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ تو اٹھ پٹانگ پک رہے ہیں اور مجلس سے جا رہے ہیں، کوئی آدمی پوچھتا نہیں، کوئی روکتا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کا کوئی آدمی خیال رکھنے والا نہیں. یہ سرمایہ جتنا صرف ہو رہا ہے، کیا یہ مجلس کے نظام کی بقا کے لیے صرف ہونا چاہیے یا جو مرضی کوئی آگے کہتا ہے؟ ہمیں لاپرواہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی طرح سے چلے جاتے ہیں. اور جو کچھ مجالس میں ہو رہا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ دین سے بغاوت کا راستہ یہ کس نے بتایا. بدعت کے ہم قائل نہیں، نئی نماز نازل نہیں ہوئی. بدعتیں کہاں آتی ہیں؟ جہاں نظام کے وارث موجود نہ ہو. جہاں وارث موجود ہوں وہاں بدعتیں نہیں آتی ہیں. یہ نظام کا وارث نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں. صلوات پڑھیں بابا. اہل بیت اطہار کا ذکر انسان کو ساحل نجات پہ لے جاتا ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے راستے پہ گامزن کرتا ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر اس میں دوغلا پن نہیں چلتا ہے، منافقت نہیں چلتی ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر سننے والے کرنے والے یہ وہ قافلہ ہے جس پر آقا کی نگاہ عنایت رہے. یہ اس ذکر کو درد کی دولت یہاں پر لے کے آئی. میں نے آپ حضرات کا بہت زیادہ وقت لیا. میں کیا سوچ کے آیا تھا، کیا میں نے گفتگو کی، لیکن آپ میرے ساتھ چلے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ مقبول بارگاہ مولا ہوئی یہ جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے کہنے کی ضرورت کی. تو اب کوئی شخص بھی اپنے آپ کو لا تعلق نہ رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سننے آیا ہے، اگر صحیح سن رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سن رہا تو وہ کیا کرے، اس کے تو پاس میں کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ عزاداری یہ سب کی مشترک میراث ہے اور مل کر اس کی حفاظت کرنا. یہ حزب اللہ معجزے مفت میں برپا نہیں ہوتے، اس کے لیے خون صرف ہوتا ہے. یہ کردار کی دولت کا معجزہ ہے. یہ ساری دنیا کے شیطان بزرگ جو وقتہ حیرت میں نہ ان کے پاس ایئر کور ہے، نہ ان کے پاس نیوی ہے، نہ ان کے پاس آرمڈ فورسز ہیں، نہ ٹینک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی وہ طاقت جس نے سب کو رسوا کیا ہوا، جس نے عربوں کو صفر کیا ہوا. دیکھنے میں تو اربوں ارب ہیں لیکن صفر ہے. ایسے خراب بھی ہوں تو صفر ہے جن میں حمیت نہیں، غیرت نہیں، شجاعت نہیں، کردار نہیں. ایسے خربوں بھی ہوں تو صفر ہے. اور یہ لوگ کام رہے تھے. ابھی
کل کی بات ہے، آج بھی ان کا اعلان، شجاعانہ اعلان دنیا میں پھر گونج رہا ہے۔ اس طرف منہ کر کے دیکھو پھر بتائیں، اگر حسین نصر اللہ نے کہا اس طرف اب منہ کرنا پھر بتائیں۔ جو سبق جو پہلے پڑھایا وہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ جب اس نے لبنان پہ حملہ کیا اب سارے لوگ لرز گئے، اس کے سامنے تو ملک نہیں کہہ سکتے تھے، ان کے پاس ساری فورسز ہیں لڑائی کے لیے، دفاع کے لیے، ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو یہ سارے ملک یہ 2-2 3-3 دن تو ٹھہر نہیں سکتے، لبنان کی طرف پڑا تو کیا ہو؟ اور اس نے اپنے سرپرست سے بلی نعمت سے یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ سے کوئی قرارداد 1 ہفتہ تک پاس نہ ہو، میں 1 ہفتے میں صفایا کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اقوام متحدہ سے کوئی قرارداد جنگ بندی کی پاس، اقوام متحدہ کیا ہے؟ جب یہ ادارہ قائم ہوا تھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا من کی شزین نہ دانم کے کفن دستی چند بہر تقسیم قبور انجمنی ساختے ہیں۔ یہ کفن چوروں نے مل کر ایک ادارہ بنایا ہے تاکہ وہ جو چوری کا مال ہے، جو کفن چوری کر رہے ہیں، جو مردوں کے کفن اتار رہے ہیں، اس میں یہ آپس میں نہ لڑ پڑے۔ پہلے تقسیم قبور، انہوں نے قبریں تقسیم کر لی ہیں، انہوں نے مردے تقسیم کر لے ہیں، انہوں نے کفن تقسیم کر لے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا۔ اب وہ جو شیطان بزرگ کہتا ہے ادارے میں کوئی نہیں تھا، وہ کہتا ہے پاس ہوگی تو ہوتی ہے، نہیں ہوگی تو نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں ہوگی، اس نے حملہ کیا۔ 8 دن گزر گئے، جب کچھ نہ ہوا تو اس سے پلٹ کے پھر کہا کہ 8 دن اور جائیں، پھر 8 دن اور، ادھر سے اور اسلحے کی ترسیب شروع ہو گئی، اور امریکہ کی وزیر خارجہ نے بیان دیا، کہا کہ نیا مشرق وسطیٰ نیا تشکیل پا رہا ہے، نیا جنم لے رہا، نہیں تو ہوگی نیا جنم لے رہا۔ پھر 10 دن اور گزرے، پھر پلٹ کے کہا 10 دن اور جائیں۔ دن گزرتے گئے، 20 دن، 25 دن، 30 دن۔ جب دن گزرتے جا رہے تھے، رفتہ رفتہ ان کے مرکز میں زلزلوں کے جھٹکے آنے لگے، اور یہودیت کو خیبر کا پھولا ہوا سبق یاد آیا۔ اور جب پنجے میں پنجہ پڑا، پہلے تو ان عربوں کے ان صفروں کے عادی تھے نا، جب پنجے میں پنجہ پڑا تو احساس ہوا کہ یہ 39 دنوں والے نہیں ہیں، یہ 40 میں نتیجہ وہی، مرکز موجود ہے اور طاقت کا مرکز عزاداری ہے، فکری رہنمائی ادھر سے ہوتی ہے، عملی تربیت ادھر سے ہوتی ہے۔ جیسی یہ دانشگاہ ہے، نگاہوں کی تربیت، ہاتھوں کی تربیت، باطن کی تربیت، قدموں کی تربیت، مجھ سے سوچے رہتے ہیں نوجوان یہ جملہ میں پھر تکرار کروں، ہاتھوں کی تربیت، جو سینے پہ ہاتھ حسین کی فتح کا نکارہ بجاتے ہیں اور یزیدیت کے خلاف اعلان جنگ کا تبل بجاتے ہیں، وہ حلال و حرام کی تمیز کو ضائع نہیں کر سکتے۔ وہ قدم جو ماتم کے حلقوں میں علم عباس کی چھاؤں میں چلتے ہیں، جب ہم کو باطل کے راستے الگ الگ نظر آئے تو ان کے قدم
قدم حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کے راستے پہ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ عباس علمدار کی وفا کے جذبے انہوں نے اپنے اندر اتارے تھے، اور جن کی نگاہیں غم حسین میں باقی اتنی بڑی دانشگاہ دنیا میں کہیں مل نہیں سکتی۔ ذرا حزب اللہ والوں کے حالات تو پڑھ کے دیکھو، جو مورچوں میں نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کتنی مسلح تنظیمیں دنیا میں ہیں، ان میں مسلح ہونے کی وجہ سے غنڈہ گردی کا عنصر موجود ہے۔ ایک محض حزب اللہ ایسی تنظیم ہے کہ جن کا کردار، شجاعانہ کردار، دنیا کے لیے مثال، لیکن معاشرے کی خدمت گزار تنظیم، ان کا عاجزانہ کردار وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ عیسائی بھی ان کے کردار کا معترف ہے۔ ان کے علاقے میں رہنے والا عیسائی وہ بھی کہتا ہے اتنے خدمت گزار لوگ کہ اگر بجلی کا بل ادا نہیں ہوا ہوتا تو ان کے کارکن آ کے گھر سے بل لے جاتے ہیں، جمع ہوتا ہے، اسٹیمپ ہوتا ہے، وہ واپس گھر دے جاتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ حزب اللہ کو کس نے سکھایا؟ یہ قرآن نے سکھایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت کے کردار کو قرآن نے بیان، یتیم ہے، مسکین ہے، مسلمان ہے۔ تیسرے دن جو اسیر آیا وہ تو مسلمان نہیں ہے، بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں، وہ اسیر تو مسلمان نہیں ہے، اور وہ ایک دن کا بھوکا ہے۔ اہل بیت کے گھر میں 3 دن کا بھوکا ہے، ایک دن مسکین لے گیا، ایک دن یتیم لے گیا، اب تیسرا دن ہے اہل بیت کے چہرے زرد ہیں، جسموں میں کپکپی ہے، اور جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے آج منظر بدلا ہوا ہے۔ یہ تینوں اسیر، یہ تینوں مسکین مسلمان تھے، لیکن اسیر مسلمان بھی نہیں ہے۔ اہل بیت اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کے دے دیتے ہیں اس کو۔ میں آگے بڑھ کے کہوں گا، اہل بیت اطہار، یہ ایک دن کا بھوکا، آپ 3 دن سے واقف ہیں اور یہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ اہل بیت کی آواز آئی کہ ہم رحمت للمسلمین کے وارث نہیں، ہم رحمت للعالمین کے وارث ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کا کردار۔ میں میدان صفین میں جب آقا کی فوج پہنچ گئے تو آگے گھاٹ کے قبضہ ان لوگوں کا موجود تھا، انہوں نے پانی نہیں پینے دیا۔ بخدا اگر آقا کی فوج کا پہلے گھاٹ پر قبضہ ہوتا اور آقا ان کو پانی پینے دیتے تو یہ کردار اتنا نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ کہا جاتا آقا نے پانی بند نہیں کیا، سبھی پی رہے تھے، نہیں، انہوں نے قبضہ کر کے جب پانی پینے نہیں دیا، ان سے کہا کہ دیکھو یہ دریا کا گھاٹ سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے، سب پانی پیئیں، ہم بات کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پانی نہیں دیں گے، اسی طرح ماریں گے، پیاسا ماریں گے۔ آقا نے مالک اشتر کو اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر گھاٹ کا قبضہ لیا۔ اب جب گھاٹ کا قبضہ لے لیا، اب وہ جنہوں نے پانی بند کیا ہوا تھا نا، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، تم کہہ رہے تھے نہ پینے، وہ کہتا نہیں تم کہہ رہے تھے نہ پینے دو، فلاں کہہ رہا تھا، اس نے بیڑا غرق کیا، اب کیا کریں؟ اب کسی نے کہا قبضہ لے لیں، کہا اگر لے سکتے ہوتے تو دیتے کیوں؟ ان سے قبضہ نہیں لے سکتے، پھر کیا کریں؟ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ اہل بیت ایسے ہیں بخدا جن کے کردار کو دنیا جانتی ہے۔ انہی میں سے لوگوں نے کہا نہیں وہ علی ہے، وہ پانی بند نہیں کرے گا۔ ابھی تو پانی پینے کا سوال ہے نا، اگر علی کو پتہ چل جائے نا کہ اتنے پیاسے ہیں کہ چل کے گھاٹ تک نہیں پہنچ سکتے تو علی پانی بھر کے لا کے پلائے، یہ علی پانی خود بھر کے لا کے خود لشکر کو پلائے گا۔ یہ بات وہاں تو سمجھ میں نہیں آ سکی، لیکن جب منظر شراف سے حسین چلے تو حسین کو نظر آ رہا تھا کہ آگے دشمن آ رہا ہے اور وہ پیاسا ہے، لہذا اپنے جوانوں سے کہا جتنی گنجائش ہے اتنا پانی بھرو۔ وہ حسین کے خون کے پیاسے آ رہے ہیں اور حسین ان کے لیے پانی بھر کے آ رہا ہے۔ اہل بیت کا کردار
یزید کی فوج نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا. یزید کے مرنے کی اطلاع ملی, فوج جو تھی وہ وہاں سے منتشر ہوئی, لوگ بھاگے, یہ لوگ ان کو مار دیں گے, کوٹیاں لوٹ لیں گے, قتل کر دیں گے. ایک شخص بھاگا جا رہا ہے صحرا میں اور بھوک اور پیاس سے اس کی بری حالت ہے. صحرا میں اسے دور ایک خیمہ نظر آیا, وہ خیمے کی طرف بڑھا کہ ہو سکتا ہے کوئی پانی مل جائے, کوئی غذا مل جائے. جب وہ خیمے کے پاس پہنچا, خیمے سے ایک شخصیت برآمد ہوئی. اس نے اپنے خادم کو آواز دی. سید سجاد نے اپنے خادم کو کہا, ایک مسافر پیاسا, ایک مسافر اجنبی جس کو غذا کی ضرورت ہوگی. یہ دیکھ کے ٹھٹک جاتا ہے سید سجاد کو, جس موت سے بھاگا تھا وہ سامنے کھڑی ہے. اگر سید سجاد نے پہچان لیا یہ میرے بھائی علی اکبر کا قاتل, اب زندگی کسی صورت بچ نہیں سکتی ہے. ابھی یہ یہی سوچ رہا ہے کہ اب مارا گیا, اس لیے کہ سید سجاد اپنا بدلہ ضرور لے گا. لیکن یہ کیا, سید سجاد کی آواز اس کی سماعت تک پہنچ رہی ہے. خادم سے کہہ رہے ہیں اجنبی مسافر پیاسا معلوم ہوتا ہے, اس کو پانی پلاؤ. سوچتا ہے سید سجاد نے پہچانا نہیں. خادم پانی پیش کرتا ہے, کچھ کھانا دیتا ہے, کہ چند لوگ نے زہر مارا کہ یہ بھاگنے کی فکر میں ہے, سید سجاد کسی بھی وقت پہچان سکتے ہیں. سید سجاد کہتے ہیں تھکا ہوا ہے, تھوڑی دیر آرام کر لے. خادم سے کہتے ہیں اس کے لیے سائے کا بندوبست کر, خیمہ لگا دے. یہ کہتے ہیں نہیں میں جانا چاہتا ہوں, میں جلدی میں ہوں. آقا خادم سے کہتے ہیں اس کو ناکہ دے دے. کس کو دے دے؟ دشمن تھا لیکن سید سجاد کے کرم کا وار سے نہیں سکا. پلٹ کے کہتے ہیں سید سجاد تم نے مجھے پہچانا نہیں. سید سجاد نے کہا اے حسین ابن نبیل دیکھ, میری بات سن, اہل بیت کے گھروں میں کوئی دل ایسا نہیں ہوتا جس دن علی اکبر کی آزاداری نہ ہوتی ہو. علی اکبر کا سب ہمارے دلوں پہ پہلے دن کی طرح تازہ ہے. ہماری عورتیں, ہماری مستورات کھانا نہیں کھاتی ہیں, پانی نہیں پیتی ہیں, علی اکبر کو یاد کرتی ہیں ہر روز. جو کہتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں, میں نے تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا, تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ہے. لیکن اے حسین ابن نمیر, اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے, آج تو ہمارا مہمان ہے. تم لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تم نے مناسب سمجھا. ہم اہل بیت جو مہمان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہم وہ کریں گے. کسی جگہ علی اکبر کی عزاداری ہو رہی ہے, بیٹی ام لیلا کے گھر بیٹیاں جاتی ہیں, علی اکبر کی عزاداری. بیٹی زینب کے پاس بیٹیاں جاتی ہیں. یہ ایام ایسے ایک بیٹی ہے جو سن رسیدہ ہے, اس کا نام ام البنین ہے. وہ دیواریں پکڑتا ہے, رو رو کے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. دیواریں پکڑ کر مدینہ کی جنت البقیع میں پہنچ جاتی ہے. وہاں پر جا کر 4 قبریں بناتی ہے. اس کے بعد باقی قبریں مٹا دیتی ہے, ایک قبر رہنے دیتی ہے. کہتی ہے بیٹی میرے سارے مارے جاتے, تیرا حسین زندہ رہتا. میرے سارے مارے جاتے, تیرا حسین زندہ رہتا. اور جب بیٹیاں جا کے اٹھاتی ہیں ام البنین اٹھ, آواز دیتی اب مجھے ام البنین نہ کہو. یہ ام البنین کا معنی ہے بیٹوں کی ماں, جس کے شیر جیسے بیٹے میدان کربلا میں سو گئے. اب اس کے پاس کیا ہے, اسے تم ام البنین کہو. عزاداری کا ماحول, بی زینب مسائل کربلا بیان کرتی ہیں, اور پھر بھی جب سارے مسائل بیان ہوتے ہیں تو وہ مصیبت بھی بیان ہوتی ہے جس کا ذکر مرزا یحییٰ بھری نے کیا. کہتے میں سویا ہوا تھا,
علامہ مجلسی کربلا کے مسائل پڑھ رہے ہیں. جدھر کنال لگی ہوئی تھی ادھر سے ایک بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا اور اس نے علامہ مجلسی سے کہا ہے مجلسی ادھر خواتین میں حسین کی ماں تشریف فرما. وہ کہتی ہے میرے بیٹے کے وہ مسائل پڑھ جو میری بیٹیوں پر کربلا میں سب سے زیادہ سخت وقت تھا. علامہ مجلسی نے ہاتھ باندھ دیے کہا مجھے تعمیل حکم سے انکار نہیں ہے لیکن بی بی کیا چاہتی ہے مجھے نہیں معلوم کون سے مسائل. کہا بی بی کہتی ہیں جب میرا حسین آخری بدا کے لیے آیا تو میری بیٹیوں پر کربلا میں سب سے زیادہ سخت وقت تھا اس لیے کہ دشمنوں کے فوج دشمنوں کا لشکر اور بیٹیوں کے پاس اب کوئی سہارا باقی نہیں ہے. آخری سہارا ہے وہ جا رہا ہے. علامہ مجلسی نے تعمیل حکم کی خاطر پڑھنا شروع کیا. کہا حسین ترے خیمہ پہ آئے آکے آواز دی یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیہ ویا ربا ویا سکینہ ویا جاریہ ام کسریٰ علیکن من السلام. تمام بیویوں کو سلام کیا اور پھر ایک آواز بلند کی کہا یا اختی زینب ایتنی بصوب عتیق لا یرغب فیہ احد من القوم لئلا اجربہ. میری بہن زینب میرے لیے پرانا لباس لے آ اس لیے کہ یہ امت تیری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرا لباس لوٹ لے. میں ایسا پرانا لباس پہن کے جاؤں جس کو ناقابل استعمال سمجھ کر یہ چھوڑ دے. ابھی حسین اتنے ہی کہہ پائے تھے وہ شخص دوڑتا ہوا آیا مجلسی پس کر حسین کی ماں بے ہوش ہو چکی ہے. غربت زہرا نے آواز دی ہے حسین